نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج دروس اللغت العربیہ کا سلسلے وار جو لیسن آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اس میں سے 11واں لیسن آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ الدرس الحادی عشر یعنی 11واں سبق 11th لیسن۔ جملہ سنٹینس فعلیہ یعنی وربل سنٹینس، فعل ورب، ماضی پاسٹ، لازم انٹرانسٹیو۔ تو جملہ فعلیہ وربل سنٹینس وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا فعل سے ہو، اور فعل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ ماضی جو کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہو۔ لازم جس کو انٹرانسٹیو انگلش میں کہتے ہیں۔ لازم کا مطلب یہ ہے کہ فعل یعنی ورب، فاعل یعنی سبجیکٹ، فعل اور فاعل یعنی ورب اور سبجیکٹ سے ہی جملہ یعنی سنٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا، اسے لازم کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں سبق کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے ووکیبلری ورڈ میننگ پہلے معلوم کرتے ہیں۔ الیوم آج، ٹوڈے، امسی کل، یسٹرڈے، من سے فرم، متا کب، وین، مکتب البرید ڈاک خانہ، پوسٹ آفس، صیدلیۃ فارمیسی، مستشفیٰ ہاسپیٹل، مطار ایئرپورٹ، محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن، مقعد سیٹ، دکان دکان شاپ، ذہبہ گیا وینٹ، خرجہ نکلا لیفٹ، جلسہ بیٹھا سیٹ۔ فوٹو کے ساتھ بھی الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کو بھی دیکھیں۔ مکتب البرید پوسٹ آفس، صیدلیۃ فارمیسی، مستشفیٰ ہاسپیٹل، مطار ایئرپورٹ، محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن، مقعد سیٹ صوفہ۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم۔ ذهب گیا، مکتب البرید پوسٹ آفس، اليوم آج، ٹوڈے۔ احمد آج پوسٹ آفس گیا۔ احمد went to the post office today۔ ذهبت فاطمۃ الى الصیدلیۃ اليوم۔ آج فاطمہ فارمیسی گئی۔ فاطمہ went to the pharmacy today۔ یہاں ذہبتا یہ فعل ماضی ہے، تا اس کا فاعل یعنی کہ سبجیکٹ ہے۔ الی المستشفیٰ، الی حرف جار ہے، مستشفیٰ مجرور، اور الیوم مفعول فی آبجیکٹ۔ تو اس کی ترکیب کرتے ہیں، جیسے کہ ذہبتا فعل، تا فاعل، الی حرف جار، مستشفیٰ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ذہبتا فعل کا، ذہبتا فعل، اور الیوم مفعول فی۔ ذہبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا فعل سے ہو، تو یہاں ذہبہ سے شروع ہوا ہے پہلا جملہ، دوسرا بھی، تیسرا بھی، تو یہ سارے کے سارے جملہ فعلیہ ہیں۔ ذہبتا انتا الی المستشفیٰ الیوم، تو آج ہاسپٹل گیا۔ یو وینٹ ٹو دی ہاسپٹل ٹوڈے۔ ذہبتی انتی الی المطار امسی، یہ ذہبتی میں تاظرتی ہو گیا تو یہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ انتا میل کے لیے، انتی فیمیل کے لیے۔
مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، صرف تا کا اور تی کا فرق ہے۔ ذہبتا مینس تو گیا مرد کے لیے، ذہبتے مینس تو گئی عورت کے لیے، فیمیل کے لیے۔ ذہبتی انتی الی المطار امسی، امسی یسٹرڈے، تو کل ایئرپورٹ گئی تھی۔ یو ہیو گون ٹو دی ایئرپورٹ یسٹرڈے۔ ذہبت انا الی المستشفی امسی، میں کل ہاسپٹل گیا یا گیا تھا بھی بول سکتے ہیں۔ آئی ہیڈ گون ٹو دی ہاسپٹل یسٹرڈے۔ ذهبنا نحن الى محطة القطار امسی، ذهبنا کے ساتھ نحن یوز ہوگا وی کے معنی میں، ہم کل ریلوے اسٹیشن گئے تھے۔ وی ہیڈ گون ٹو دی ریلوے اسٹیشن یسٹرڈے۔ خرج احمد من المستشفى امسی، خرج نکلا، احمد کل ہاسپٹل سے نکلا۔ احمد had left the hospital yesterday۔ خرجت فاطمۃ من مکتب البرید، فاطمہ پوسٹ آفس سے باہر نکلی۔ فاطمہ left the post office۔ خرجت انا من المطار، میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا یا ایئرپورٹ سے نکلا۔ I left the airport۔ خرجنا نحن من محطة القطار، ہم ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے۔ وی لیفٹ دا ریلوے اسٹیشن۔ جلس احمد علی الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھا۔ جلس مینس بیٹھا۔ احمد sat on the chair۔ جلست انا علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا۔ I sat on the chair۔ جلسنا نحن علی الکرسی، ہم سب کرسی پر بیٹھے۔ We sat on the chair۔ مشق ہوم ورک، پہلا ہوم ورک ہے گفتگو کنورسیشن۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس۔ ھذا مکتب البرید، یہ پوسٹ آفس ہے۔ دس از اے پوسٹ آفس۔ من ذہب الی مکتب البرید، پوسٹ آفس کون گیا۔ Who went to the post office۔ احمد ذہب الی مکتب البرید، احمد پوسٹ آفس گیا۔ احمد went to the post office۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے۔ جب کسی فیمیل مؤنث سے سوال ہوتا ہے تو ھذہ یوز ہوگا، اور اگر میل مذکر سے سوال ہوگا تو ما ھذا یوز ہوگا۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے، واٹ از دس۔ ھذہ صیدلیۃ، یہ فارمیسی ہے۔ دس از اے فارمیسی۔ من ذہب الی الصیدلیۃ، فارمیسی کون گیا۔ Who went to the pharmacy۔ فاطمۃ ذہبت الی الصیدلیۃ، فاطمہ فارمیسی گئی۔ فاطمہ went to the pharmacy۔ من خرج من المستشفی، ہاسپٹل سے کون نکلا۔ Who left the hospital۔ احمد خرج من المستشفی، احمد ہاسپٹل سے نکلا۔ احمد left the hospital۔ متی خرج احمد من المستشفی، احمد ہاسپٹل سے کب نکلا۔ When did Ahmad come out of the hospital۔ خرج احمد من المستشفی امسی، احمد کل ہاسپٹل سے نکلا۔ احمد had come out of the hospital yesterday۔ هل ذهبت الى المطار، کیا تو ایئرپورٹ گیا۔ Did you go to the airport۔ نعم ذهبت الى المطار، جی ہاں میں ایئرپورٹ گیا۔ Yes I went to the airport۔ متی ذهبت الى المطار، آپ ایئرپورٹ کب گئے۔ When did you go to the airport۔ ذهبت الى المطار امسی، میں گزشتہ کل ایئرپورٹ گیا۔ I had gone to the airport yesterday۔ دوسرا ہوم ورک ہے درج ذیل تصریفات مع ان کے معنی زبانی یاد کیجیے۔
تشریفات گردان، تو یہ گردان اگر آپ یاد کر لیتے ہیں معنی کے ساتھ، ہر جگہ پر آپ آسانی سے معنی کر سکتے ہیں، قرآن میں بھی اور بات چیت کر سکتے ہیں، چونکہ زیادہ تر استعمال ورب کا ہی ہوتا ہے بات چیت کی دنیا میں بھی اور قرآن میں اور ہر ایک زبان میں۔ تو میں نے گردان کا معنی یہاں پر بتایا ہے، کس فعل کے ساتھ کب یوز ہوگا، ہوا، ہما، ہم کب یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی میں نے انگلش میں اس کا معنی دیا ہوا ہے۔ جیسے دیکھیے ذہبہ، ذہبہ کے ساتھ ہوا لگا کر آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہوا ذہبہ، تو ذہبہ وہ گیا، خرجا وہ نکلا، جلسا وہ بیٹھا، اور اس کے ساتھ ہما لگا سکتے ہیں، ہما ذہبا وہ دونوں گئے، خرجا وہ دونوں نکلے، جلسا وہ دونوں بیٹھے۔ ہم، یہ جمع کے ساتھ ہم استعمال ہوتا ہے، ہم ذہبو وہ سب گئے، ہم خرجو وہ سب نکلے، ہم جلسو وہ سب بیٹھے۔ یہ تینوں میسکولائن کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے۔ مذکر غائب کے لیے یوز ہوتا ہے میل جو ابسینٹ ہو۔ اب یہاں ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، یہ تینوں مؤنث غائب کے لیے ہے، فیمینائن ابسینٹ۔ اس کے ساتھ ہیا یوز کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، اور شی یوز کرتے ہیں۔ ہیا کے یوز کرنے کا الگ الگ موقع اور محل ہوتا ہے، کبھی زیادہ ایکسپلینیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کبھی تاکید کے لیے، اس طرح سے بہت سے مقامات ہوتے ہیں۔ ذہبت وہ گئی، خرجت وہ نکلی، جلست وہ بیٹھی۔ ذہبتا یہ تثنیہ ڈوئل ہے، تو اس کے لیے ہما یوز ہوگا، ہما ذہبتا وہ دونوں گئی، ہما خرجتا وہ دونوں نکلی، ہما جلستا وہ دونوں بیٹھی، فیمیل کے لیے۔ ہننا یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، دے آل، ہننا وہ سب، ہننا ذہبنا وہ سب گئیں، ہننا خرجنا وہ سب نکلی، ہننا جلسنا وہ سب بیٹھیں۔ یہ ہننا اور ہما میں آپ کے سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ اس میں ہننا یا ہما کے بغیر بھی وہ سب اور دونوں معنی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ اسے استعمال کریں۔ وہ سب بیٹھیں، یہ تینوں فیمینائن کے لیے تھے، مؤنث کے لیے جو غائب ہے، فیمینائن ابسینٹ، ان کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ تینوں جو ہے مذکر حاضر کے لیے ہے، مرد کے لیے۔ جیسے کہ ذہبتا کے ساتھ انتا یوز کر سکتے ہیں، انتا ذہبتا تو گیا، سامنے والے کے لیے، خرجتا تو نکلا، جلستا تو بیٹھا، یہ مرد کے لیے۔ ذہبتما تم دونوں گئے، خرجتما تم دونوں نکلے، جلستما تم دونوں بیٹھے۔ ذہبتم اس کے ساتھ انتم یوز ہوگا، ذہبتم آپ لوگ گئے، خرجتم آپ لوگ نکلے، جلستم آپ لوگ بیٹھے یا تم سب بیٹھے۔ یہ تینوں جو ہے مذکر حاضر کے لیے تھا جو موجود ہو۔ اب مؤنث حاضر کے لیے تین آ رہے ہیں، جیسے کہ مؤنث حاضر کے لیے ذہبتی یوز ہوتا ہے، زبر اور زیر کا فرق ہے، ذہبتا بولنے سے مرد کے لیے، ذہبتے بولنے سے عورت کے لیے۔ انتی ذہبتی تو گئی، یعنی کہ پریزنٹ فیمینائن کے لیے، مؤنث حاضر۔ ذہبتے تو گئی، خرجتی تو نکلی، جلستی تو بیٹھی۔ ذہبتما اس کے ساتھ انتما یوز ہوگا، ذہبتما آپ دونوں گئیں، خرجتما آپ دونوں نکلی، جلستما آپ دونوں بیٹھیں یا تم دونوں بیٹھی۔ ذہبتن کے ساتھ انتن یوز ہوگا، جیسے کہ ذہبتن آپ تمام گئی، خرجتن آپ تمام نکلی، جلستن آپ تمام بیٹھیں۔ یہ تینوں مؤنث حاضر کے لیے تھا۔ اب لاسٹ کے دو ہیں جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ انا، اس کے ساتھ انا یوز کرنا ہے،
अना ज़हब तो मैं गया, मर्द औरत दोनों के लिए। खरज तो मैं निकला या निकली, मर्द औरत दोनों के लिए। जलस तो बैठा या बैठी, मर्द औरत दोनों के लिए। नहनो ज़हबना हम गए, मर्द औरत दोनों के लिए या हम गईं। खरजना हम निकले या हम निकली, मर्द औरत दोनों के लिए। जलसना हम बैठे या हम बैठी, मर्द औरत दोनों के लिए। इसको मुतकल्लिम का सिगा बोलते हैं, चूँकि जिसके साथ हम कलाम कर रहे होते हैं उसी के साथ हम ये यूज़ करते हैं। तीसरा होमवर्क है जुमले मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस। जैसे कि मैंने कंप्लीट करके यहाँ दिखाया है, आप देखें। ज़हबा अहमदु इला मकतबिल बरीद, अहमद पोस्ट ऑफिस गया। फ़ाइल जो होते हैं वो हमेशा रफ़ा यानी पेश होते हैं, ज़हबा अहमदु होगा। और कहीं भी अगर फ़ाइल है तो जो फ़ाइल है उस पर रफ़ा यानी पेश आएगा। जैसे कि क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ने कहा, फरमाया, तो अल्लाह पर जो है पेश आया है। क़ाल अल्लाह या क़ाल अल्लाही नहीं आया, तो सब्जेक्ट के आखिरी लेटर में पेश आता है, ये हमेशा याद रखना है। ज़हबत फ़ातिमतो इला सैदलियती, फ़ातिमा फार्मेसी गई। ज़हबतु इलल मतार, मैं एयरपोर्ट गया। खरज अहमद मिन महत्ततिल क़ितारी, अहमद रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। खरजत फ़ातिमतो मिनल मुस्तशफ़ा, फ़ातिमा हॉस्पिटल से बाहर निकली। तो फ़ातिमतो चूँकि फ़ाइल है इसलिए फ़ातिमतो कहेंगे। तरकीब अगर करना हो तो इस तरह होगी, जैसे कि खरजत फ़ेल, फ़ातिमतो फ़ाइल, मिन हर्फ़ जार, मुस्तशफ़ा मजरूर, हर्फ़ जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ, मुताल्लिक़ हुआ खरजत फ़ेल का। खरजत फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। छठा है जलस्तु अलल कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा। चौथा होमवर्क है खाली जगह पूरी कीजिए, फिल द ब्लैंक। जैसे कि ज़हबा अहमदु इलल मतार, तो अगर फ़ाइल यानी सब्जेक्ट ज़हबा फ़ेल है, अहमद फ़ाइल है। ज़हबा वर्ब है, अहमद सब्जेक्ट है। फ़ाइल यानी सब्जेक्ट अगर मुज़क्कर यानी मेस्कुलाइन है तो फ़ेल भी मेस्कुलाइन मुज़क्कर लाना है, जैसे कि ज़हबा। और अगर मुअन्नस हो जैसे फ़ातिमा फ़िमिनाइन तो ज़हबत फ़ेल आएगा। तो इसीलिए जो फ़ाइल है जैसा फ़ाइल के मुताबिक ही फ़ेल को लाना पड़ेगा। अगर फ़ाइल दो हैं तो फ़ेल जो है डोएल लाना पड़ेगा। और फ़ाइल अगर मुज़क्कर है मेस्कुलाइन तो फ़ेल भी मेस्कुलाइन लाना पड़ेगा। और फ़ाइल यानी सब्जेक्ट अगर फ़िमिनाइन है मुअन्नस तो फ़ेल भी मुअन्नस लाना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ पर फिल कीजिए। ज़हबत फ़ातिमतो इलल मुस्तशफ़ा, मन खरजा मिनल मुस्तशफ़ा, फ़ातिमतो खरजत मिनल मुस्तशफ़ा। अना जलस्तु अलल मक़अदी, अंता जलस्ता अलल कुर्सी। पाँचवा होमवर्क है दर्ज झेल जुमलों में फ़ाइल के मुताबिक फ़ेल की तस्हीह कीजिए। करेक्ट द वर्ब एज सब्जेक्ट इन बिलो सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया था, यानी सब्जेक्ट फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा यानी मेस्कुलाइन। सब्जेक्ट अगर मुअन्नस है यानी फ़ेमिनाइन है तो फ़ेल भी मुअन्नस यानी फ़ेमिनाइन होगा। उसी के मुताबिक यहाँ पर करेक्शन करना है। तो एक मिसाल एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे देखिए अहमद ज़हबत व जलसत व खरजत। अहमद जो है ये मिस्कुलाइन है मुज़क्कर, तो इसके लिए फ़ेल भी मिस्कुलाइन मुज़क्कर होगा। यहाँ पर मुअन्नस फ़ेल दिया है फ़िमिनाइन वर्ब, जो कि गलत है। सही होगा अहमद ज़हबा व जलसा व खरजा। अहमद गया और बैठा और निकला। इसी तरह यहाँ से करेक्शन करना है। फ़ातिमतु ज़हबा व जलसा व खरजा। फ़ातिमा मुअन्नस फ़िमिनाइन है और वर्ब फ़ेल जो है मुज़क्कर आया है मिस्कुलाइन, जो कि गलत है। सही होगा फ़ातिमतु ज़हबत व जलसत व खरजत। अल वलदु ज़हबती व जलस्ती व खरजती। तो यहाँ पर ज़हबती व जलस्ती व खरजती
یہ مؤنث کے لیے فیمینین کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ولد جو ہے یہ میسکولین مذکر ہے، تو صحیح ہوگا الولد ذہب و جلس و خرج. انت ذہبت و جلست و خرجت. انت مخاطب کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس میں لانا پڑے گا مخاطب ہی کا صیغہ، جیسے کہ انت ذہبت و جلست و خرجت. ہوا یہ غائب کے لیے یوز ہوتا ہے، یہاں پر ورب جو ہے پریزینٹ یعنی حاضر کا ہے، یہ بھی غلط ہے. یہاں لکھے ہیں ہوا ذہبتا و جلستا و خرجتا، صحیح ہوگا ہوا ذہبا و جلسا و خرجا. انا ذہبنا و جلسنا و خرجنا. انا جو ہے واحد متکلم ہے، اور یہاں فعل جمع متکلم لایا گیا جو کہ غلط ہے. صحیح ہوگا انا ذہبتو و جلستو و خرجتو. چھٹا ہوم ورک ہے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. رائٹ آنسر دا بلو کوشچن. جیسے کہ من ذہبا الی المطار، ایئرپورٹ کون گیا؟ جواب ہوگا احمد ذہبا الی المطار، احمد ایئرپورٹ گیا. الی اینا ذہبت فاطمۃ الیوم، آج فاطمہ کہاں گئی؟ جواب ہوگا ذہبت فاطمۃ الی الصیدلیۃ الیوم، آج فاطمہ فارمیسی گئی. متی ذہب احمد الی مکتب البرید، یعنی احمد پوسٹ آفس کب گیا؟ تو جواب ہوگا یہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، ذہب احمد الی مکتب البرید الیوم، آج احمد پوسٹ آفس گیا. حل انت ذہبت الی المطار، کیا تو ایئرپورٹ گیا؟ جواب ہوگا نعم انا ذہبت الی المطار، جی ہاں میں ایئرپورٹ گیا. من خرج من المستشفى امسی، ہاسپٹل سے کل کون نکلا؟ تو جواب ہوگا خرج احمد من المستشفى امسی، احمد ہاسپٹل سے کل نکلا. ساتواں ہوم ورک، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. ٹرانسلیٹ دا بلو سینٹینس ان عربک. پہلا، آج خالد پوسٹ آفس گیا. خالد وینٹ ٹو دی پوسٹ آفس ٹوڈے، عربی ہوگی ذہب خالد الی مکتب البرید الیوم. کل فاطمہ ایئرپورٹ گئی تھی. یسٹرڈے فاطمہ ہیڈ گون ٹو دی ایئرپورٹ، عربی ہوگی ذہبت فاطمۃ الی المطار امسی. کل ہم لوگ ریلوے اسٹیشن گئے تھے. یسٹرڈے وی ہیڈ گون ٹو دی ریلوے اسٹیشن، عربی ہوگی نحن ذہبنا الی محطۃ القطار امسی. آپ دکان سے باہر نکلے. یو کیم آؤٹ آف دی شاپ، عربی ہوگی انت خرجت من الدکان. میں سیٹ پر بیٹھا. آئی سیٹ آن دا سیٹ، عربی ہوگی انا جلست علی المقعد. ہم لوگ سیٹ پر بیٹھے. وی سیٹ آن دی سیٹ، عربی ہوگی نحن جلسنا علی المقعد. میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا. آئی کیم آؤٹ آف دی ایئرپورٹ، عربی ہوگی انا خرجت من المطار. وہ لوگ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے. دے کیم آؤٹ آف دی ریلوے اسٹیشن، عربی ہوگی ہم خرجوا من محطۃ القطار. مریم پوسٹ آفس سے باہر نکلی. مریم کیم آؤٹ آف دی پوسٹ آفس، عربی ہوگی خرجت مریم من مکتب البرید. ہم لوگ کرسی پر بیٹھے. وی سیٹ آن دی چیئر، عربی ہوگی نحن جلسنا علی الکرسی. قاعدہ گرامر، ہر سبق کے آخر میں یلو کلر کے باکس میں گرامر ہوتا ہے، آپ اسے بھی دیکھا کریں، یا اسے بھی آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو. جیسے خرج احمد من المستشفى، تو اس سینٹینس کی ابتدا جو ہے شروعات فعل سے ہوئی ہے. جیسے کہ احمد ہاسپٹل سے نکلا. ذہب خالد الی المدرسۃ، خالد اسکول گیا. ذہبت فاطمۃ الی الصیدلیۃ، فاطمہ
فارمیسی گئی، تو تینوں سینٹینس کی ابتدا فعل سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ فعل، ورب، فاعل، سبجیکٹ، مفعول، آبجیکٹ، یہ تینوں چیز سے مل کر جملہ یعنی سینٹینس بنتا ہے۔ فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں۔ فاعل یعنی سبجیکٹ ہمیشہ مرفوع یعنی پیش، اور مفعول یعنی آبجیکٹ ہمیشہ منصوب یعنی زبر ہوا کرتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں فعل کبھی صرف اپنے فاعل سے مل کر مطلب پورا ظاہر کر دیتا ہے، اس کو فعل لازم کہتے ہیں، یعنی اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے مثال میں دیکھا، ذهب خالد الی المدرسۃ، خالد جو ہے مدرسہ گیا، اور فاطمہ تو ذهبت، فاطمہ گئی۔ تو اگر اتنا کہہ دیتے ہیں فاطمہ گئی اور احمد گیا اور جاءت فاطمہ، فاطمہ آئی، تو سینٹینس پورا ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے جو گرامر میں نے کہا تھا کہ سبق کے آخر میں بتاؤں گا، تو تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی گرامر کے سمجھنے میں۔ تو دیکھیے، فعل، ورب۔ فعل وہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے اکلا زید، زید نے کھایا، اس میں زید کا کھانا معلوم ہوا۔ شربا زید، زید نے پیا، اس میں زید کا پینا معلوم ہوا۔ فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فعل لازم جس کو انگلش میں انٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں، اور فعل متعدی جس کو انگلش میں ٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں۔ آج میں صرف آپ کے سامنے فعل لازم یعنی انٹرانسٹیو ورب کے بارے میں بات کروں گا۔ فعل ماضی میں پاسٹ ٹینس پایا جاتا ہے، اور اس کی تعریف یہ تھی کہ وہ ہے جو گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کرے، یعنی جو فعل گزرے ہوئے زمانہ میں پایا جائے۔ اب آئیے فعل لازم یعنی انٹرانسٹیو ورب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فعل لازم وہ ہے جس میں صرف فعل اور فاعل یعنی ورب اور سبجیکٹ سے مطلب پورا ہو جائے، جیسے جاء زید، زید آیا، زید کے آنے کے بارے میں معلوم ہوا اور مطلب پورا ہو گیا۔ اسی طرح سے جملہ کی تعریف جانتے ہیں، یعنی سینٹینس، اس کا ڈیفینیشن جانتے ہیں۔ جملہ یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا پورا مطلب ظاہر ہو جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کی بھی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ نومینل سینٹینس، جملہ فعلیہ وربل سینٹینس۔ اب ہر ایک کی تعریف بھی جانتے ہیں۔ جملہ اسمیہ نومینل سینٹینس جیسے کہ وہ ہے جس کی ابتدا اسم سے ہو، جیسے المسجد جمیل، مسجد خوبصورت ہے، تو مسجد جو ہے مبتدا جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جمیل خبر جس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ مبتدا اور خبر دونوں رفع ہوتے ہیں، اور اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، جیسے کہ المسجد اسم ہے، معنی ہوگا المسجد جمیل، مسجد خوبصورت ہے۔ اس طرح سے جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس وہ ہے جس کی ابتدا فعل سے ہو، جیسے ذهب زید، زید گیا، اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے فعل ماضی کی گردان کا ایک ٹیبل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں کچھ وضاحت ہے، اور اردو میننگ کے ساتھ انگلش میننگ بھی ہے، اور مذکر و مؤنث، سنگولر، پلورل، ڈوئل کے حساب سے بتایا گیا ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اسے بھی دیکھیں۔ جیسے کہ دیکھیے، فعل، یہ فعل کو عربی میں ترازو کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی فعل اسی کی وزن پر سارے ورب آئیں گے جو ماضی ہیں، جیسے کہ ذهب، فعل، نصر، فعل، اکل۔ اس طرح سے
فا کی جگہ پر جو بھی لیٹر آئے اسے فا کلمہ کہا جاتا ہے، عین کی جگہ پر جو لیٹر آئے اس کو عین کلمہ کہا جاتا ہے، لام کی جگہ پر جو لیٹر آئے اس کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ذہبہ میں زال فا کلمہ ہے اور ہا عین کلمہ ہے اور با جو ہے لام کلمہ ہے۔ مجھے امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب گردان کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ فاعلہ اس ایک مرد نے کیا، ہی ڈیڈ، فاعلہ ان دو مردوں نے کیا، دے ٹو ڈیڈ، فاعلو ان تمام یا ان سب مردوں نے کیا، دے آل ڈیڈ۔ یہ تینوں مذکر غائب کے لیے ہے، یعنی مسکولین جو ابسینٹ ہو، اس کو کہتے ہیں مذکر غائب۔ فعلت، اب یہ مؤنث غائب کے صیغے آ رہے ہیں، فیمینائن ابسینٹ۔ فعلت اس ایک عورت نے کیا، شی ڈیڈ، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، دے ٹو ڈیڈ، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، دے آل ڈیڈ۔ جیسے کہ میں نے بتایا مؤنث یعنی فیمینائن کے لیے یوز ہوتے ہیں جو غائب ہیں۔ اب مذکر حاضر یعنی میل پریزنٹ کا 3 صیغہ آ رہا ہے، جیسے کہ فعلتا آپ مرد نے کیا، یو ڈیڈ، فعلتما آپ دونوں مردوں نے کیا، یو ٹو ڈیڈ، فعلتم آپ سب مردوں نے کیا، یو آل ڈیڈ۔ یہ تینوں مذکر حاضر یعنی پریزنٹ میل کے لیے جو پریزنٹ ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعلتی، فعلتما، فعلتن یہ تینوں مؤنث حاضر یعنی فیمینائن پریزنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فعلتی آپ عورت نے کیا، یو ڈیڈ، فعلتما آپ دو عورتوں نے کیا، یو ٹو ڈیڈ، فعلتن آپ سب عورتوں نے کیا، یو آل ڈیڈ۔ یہ تینوں مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور آخر کے 2 مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ متکلم کا صیغہ اس کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے سے، اور ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، لہٰذا اس کے لیے الگ سے کوئی لفظ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے کہ فعلتو میں نے کیا، مرد عورت دونوں کے لیے، آئی ڈیڈ، فعلنا ہم نے کیا، مرد عورت دونوں کے لیے، وی ڈیڈ۔ اور ان میں بہت سارے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ فعلا قرآن میں استعمال ہوتا ہے، الم تری کیف فعل ربک، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل کیسا معاملہ کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل اصحاب فیل کے ساتھ، تو فعلا ہے۔ اس کے بعد فعلوا کا استعمال ہے، جیسا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا، جب وہ کچھ برا کر دیں یا ظلم کر لیں، قرآن میں آتا ہے۔ فعلنا بھی قرآن میں یوز ہوتا ہے، وَإِذَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ فعلتا یہ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبود کے ساتھ یہ معاملہ تو نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن میں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو گردان ہے اسے آپ اچھی طرح سے بائی ہارٹ یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ اگر آپ ایک گردان اب اس کے گردان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے سارے افعال یعنی جتنے بھی ورب ہوں گے سب کی گردانیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، جیسے کہ فعلا فعلا فعلو، ذہبا ذہبا ذہبو، نصرا نصرا نصرو، اکلا اکلا اکلو، سب اسی وزن پر آئیں گے اور سب کا معنی اسی طریقے سے ہوں گے۔ جیسے کہ فعلا اس ایک مرد نے کیا تو اکلا اس ایک مرد نے کھایا، شربا اس ایک مرد نے پیا، نصرا اس ایک مرد نے مدد کیا۔ اسی پر سارے افعال کے معنی کو آپ جان لیں گے، لہٰذا اسے آپ بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا، ہیلپ فل ہوگا۔ مجھے امید ہے یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور گرامر بھی۔ پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی زبان سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی اور قرآن کو سمجھ کر
اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔